بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المعول درس نمبر 136 میں نماز جنازہ کے واجبات پر گفتگو ہوگی۔ نماز جنازہ کے واجبات میں سے ایک یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھی جائے، میت کا سر نماز گزار کے دائیں قرار دیا جائے، مقتدی کی نماز کا حکم بھی بیان کیا جائے گا اگر نماز جنازہ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، اور دوسری شرائط کو بھی ذکر کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں، اور اس عبارت میں ایک مشکل موجود ہے۔ اب ہم اس عبارت کو دیکھتے ہیں، وہ یہ ہے وَإِسْتِقْبَالُ الْمُصَلِّي الْقِبْلَةَ وَجَعْلُ رَأْسِ الْمَيِّتِ إِلَى يَمِينِ الْمُصَلِّي مُسْتَلْقِيًا عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ إِلَّا أَن يَكُونَ مَأْمُومًا فَيَكْفِي كَوْنُهُ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ وَمُشَاهَدَتِهِ لَهُ۔ نماز جنازہ کے واجبات میں سے تھا کہ اس کو کھڑا ہو کر پڑھا جائے، اور دوسرا واجب ہے کہ نماز گزار قبلہ رخ ہو کر نماز جنازہ پڑھے، یعنی جس طرح یومیہ نمازوں میں واجب نمازوں میں قبلہ رخ ہونا واجب تھا، اسی طرح نماز جنازہ میں بھی قبلہ رخ ہو کر اسے پڑھنا واجب ہے۔ استقبال المصلی القبلۃ، مصلی نماز گزار کا استقبال یعنی قبلہ رخ ہونا، رخ کرنا القبلۃ قبلہ کی طرف، کعبہ کی طرف، یہ واجب ہے۔ وَجَعْلُ رَأْسِ الْمَيِّتِ إِلَى يَمِينِ الْمُصَلِّي، اور میت کے سر کو قرار دے إِلَى يَمِينِ الْمُصَلِّي نماز گزار کے دائیں طرف، مُسْتَلْقِيًا عَلَى ظَهْرِهِ بَيْنَ يَدَيْهِ، اس طرح اس کو لیٹائیں کہ وہ پشت پر لیٹا ہوا ہو، بین یدے، اور نماز جنازہ پڑھنے والے کے سامنے ہو۔ الا ان یکون مأموما، مگر یہ کہ نماز جنازہ پڑھنے والا مأموم اور مقتدی ہو، پیش نماز کے ساتھ نماز جنازہ پڑھ رہا ہو، تو پھر یہ شرط ساقط ہوگی، یہ واجب ساقط ہوگا، یعنی اس وقت ہر جو مقتدی ہے اس کے سامنے اس کا ہونا اور اس کے دائیں طرف اس کا سار ہونا یہ ضروری نہیں، چونکہ جو جماعت کی صفیں ہوں گی وہ تو بہت زیادہ پھیل سکتی ہیں، تو اس صورت میں فَيَكْفِي كَوْنُهُ بَيْنَ يَدَيِ الْإِمَامِ وَمُشَاهَدَتِهِ لَهُ، یہ کافی ہے کہ وہ کیا ہو، امام جماعت کے سامنے ہو اور وہ اسے دیکھ رہا ہو، یعنی میت کو امام جماعت کے سامنے قرار دے اور مقتدی اس امام جماعت کو دیکھ رہا ہو، تو وہ جماعت ٹھیک ہو جائے گی۔ وَتُغْتَفَرُ الْحَيْلُولَةُ بِمَأْمُومٍ مِثْلِهِ، اس صورت میں اگر صفیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور مقتدی بہت دور والی صف میں موجود ہے، تو پھر درمیان میں فاصلہ آ جانا معاف ہے، یعنی مقتدی اگر دوسرے مقتدیوں کے فاصلے کی وجہ سے امام جماعت کو نہ دیکھ سکے تو یہ معاف ہے۔ وَعَدَمُ تَبَاعُدِهِ عَنْهُ بِالْمُعْتَدِّ بِهِ عُرْفًا، اور واجب ہے کہ نماز گزار زیادہ دور نہ ہو عنہ میت سے، بالمعتد بہ عرفاً، یعنی عرفاً جو خاصا فاصلہ شمار ہوتا ہے، معتد بہ فاصلہ شمار ہوتا ہے، اتنا فاصلہ بھی میت سے نماز گزار کا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تو ایک ہی نماز پڑھنے والا ہے تو پھر وہ چارپائی کے یا اس میت کے قریب کھڑا ہو، اور اگر جناب علی
امام جماعت ہے تو پھر وہ بھی امام جماعت کے ساتھ، چونکہ باقی مقتدی بھی اسی کے توسط سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو امام جماعت بھی زیادہ فاصلے پہ کھڑا نہیں ہونا چاہیے۔ عدم تباعدہ یعنی دور نہ ہونا نماز گزار کا واجب ہے، عنہ میت سے دور نہ ہونا واجب ہے، بالمعتد بہ عرفاً یعنی عرفاً جو معتد بہ اور خاصا فاصلہ شمار ہوتا ہو وہ نہیں ہونا چاہیے۔ وفی اعتبار ساتر عورت المصلی، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے والے کے لیے شرط ہے کہ وہ شرمگاہ کو ڈھانپ کر کھڑا ہو، واجب ہے یا یہ واجب نہیں ہے؟ اسی طرح وطہارت ہی وفی اعتبار طہارت ہی، آیا اس میں شرط ہے کہ وہ طہارت کر کے نماز جنازہ پڑھے؟ من الخبث فی ثوبہ و بدنہ، یعنی طہارت از خبث یعنی اس کے کپڑے اور بدن پر زہری نجاست نہیں ہونی چاہیے، اس کو پاک کر کے، یعنی پاکیزہ کپڑوں اور پاکیزہ بدن کے ساتھ وہ نماز پڑھے آئے، یہ بھی شرط ہے یا نہیں؟ وجہان، اس میں دو وجہ ہیں، یعنی نماز جنازہ میں وضو اور غسل تو شرط نہیں ہے، طہارت از حدث تو شرط نہیں ہے، اس کے بارے میں تو واضح ہے، لیکن آیا زہری نجاست جو پیشاب پخانہ منی مردار وغیرہ جو ہے، اس سے کپڑے اور بدن کا پاک ہونا شرط ہے یا نہیں ہے؟ اور اسی طرح ساتر عورتین جو واجب ہوتا ہے نماز پنجگانہ میں، آیا نماز جنازہ میں بھی یہ شرط ہے یا نہیں ہے؟ اس میں دو وجہ ہیں۔ دو وجہوں کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ واجب ہو، ایک لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ واجب نہ ہو۔ کیا نماز میت پڑھنے والے میں ساتر عورتین اور بدن اور لباس کا زہری نجاست سے پاک ہونا شرط ہے یا نہیں؟ دو احتمال ہیں۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ یہ شرط ہوں، کیونکہ نماز میت پر نماز کا اطلاق ہوتا ہے اور ہر نماز میں ساتر عورتین اور طہارت ظاہری یعنی کپڑے اور بدن کا پاک ہونا شرط ہوتا ہے۔ دوسرا احتمال ہے کہ یہ چیزیں شرط نہ ہوں، کیونکہ نماز میت پر نماز کا اطلاق اور نماز کا نام جو بولا جاتا ہے یہ مجازی ہوتا ہے، نہ کہ حقیقی ہوتا ہے، کیونکہ نماز میت در حقیقت دعا ہے نہ کہ نماز ہے، اس لیے نماز والی جو چیزیں ہیں رکوع سجود تشہد حمد وغیرہ اس میں شرط نہیں ہیں۔ تو یہ وہ مسائل تھے جو کہ جناب علی نماز جنازہ کے واجبات کے متعلق ہیں۔ ایک مختصر سا جائزہ ہم روایات کا لے لیتے ہیں اگر ان کے بارے میں روایات میں آیا ہو۔ نماز جنازہ پڑھنے والا قبلہ رخ ہو کر جنازہ پڑھے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ کا نظریہ ہے، روایات بھی ہیں جو متعدد جنازوں کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، ان میں یہی ہے کہ وہ جنازے جو پڑھے جاتے ہیں مسلمانوں کے طول تاریخ میں وہ قبلہ رخ ہو کر پڑھے جاتے ہیں۔ مرسلہ عبداللہ بن بکیر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، توزع النساء مما یلی القبلہ والصبیان دونہم والرجال مما دون ذلك فیقوم الامام مما یلی الرجال، یعنی جنازے کو سامنے رکھا جائے اور قبلہ رخ ہو کر جنازہ پڑھا جائے، یعنی جنازے کو قبلہ کی طرف رکھا جائے اور جنازہ پڑھنے والے اس کے سامنے کھڑے ہوں، اور میت کا سر کیا ہونا چاہیے؟ دائیں طرف ہونا چاہیے نماز گزار کے، اس میں بھی اختلاف نہیں ہے، اور موثق عمار صحاباتی اس پر دلالت کرتی ہے۔ سأل ابا عبداللہ علیہ السلام عن میت صلی علیہ، امام صادق علیہ السلام سے میت کے بارے میں سوال ہوا جس پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ فلما سلم الامام فاذا المیت مقلوب رجلاه الى موضع راسه، جب نماز جنازہ مکمل ہو جائے اس کے بعد پتہ چلے کہ
جنازہ کو تو الٹا رکھا گیا تھا، دائیں طرف اس کی ٹانگیں تھیں، بائیں طرف اس کا سر تھا۔ فرمایا یسوا وتعاد الصلاۃ علیہ، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ دوبارہ اس کو صحیح طرح رکھ کے، دائیں طرف اس کا سر کر کے، بائیں طرف اس کی ٹانگیں کر کے دوبارہ اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔ وَإِنْ كَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ يُدْفَنْ، اگر اس کو اٹھا لیا جائے، قبر کی طرف لے جائے، جب تک اس کو دفن نہیں کر لیا جاتا دوبارہ اس پر صحیح جنازہ پڑھنا ضروری ہوگا۔ فَإِنْ دُفِنَ فَقَدْ مَضَتْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ وَهُوَ مَدْفُونٌ، اگر اس کو دفن کر دیا گیا تو اس کی نماز گزر گئی، اب بھول کر غلطی کی تھی، وہ جان بوجھ کر تو الٹا اس کو نہیں رکھا تھا، اور پھر جب دفن ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر جنازہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ جو کہا تھا کہ اس کو پشت کے بال لٹایا جائے، یہ نہ ہو کہ منہ نیچے ہو اور پشت اوپر ہو، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں، جیسا کہ صاحب جواہر نے علامہ محمد حسن نجفی نے بتایا، بہت بڑی استدلالی کتاب ہے اپنے زمانے میں اور آج تک وہ مرجع سمجھی جاتی ہے تحقیقات کا۔ اور سامنے رکھا جائے، یعنی نماز گزار کے سامنے ہو اور بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو۔ شیخ صدوق فرماتے بہت زیادہ قریب رکھا جائے، اس طرح کہ اگر ہوا چلے تو کپڑا اوڑھ کر کیا ہو جنازے کے چھو لے، اور کشف اللسان میں ہے اس کے اتنے قریب رکھنے کی بھی کوئی روایت نہیں ملی جو اس حد تک قریب ہونے کو دلالت کرے، بلکہ اتنا قریب ہو کہ بس عرفاً کہا جائے کہ قریب رکھا ہوا ہے۔ اچھا، اس میں فرق نہیں کہ نماز گزار فرادہ پڑھے یا امام ہو یا ماموم ہو، اگر ماموم ہوگا تو پھر اس کا صفوں کے واسطے سے کنیکشن برقرار ہو جائے گا، اس کا جو دوری ہے وہ دوری شمار نہیں ہوگی، تو اس صورت میں حیلولہ اور درمیان میں دوسرے معمومین کا فاصلہ معاف ہوتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ نماز جنازہ میں ساتر عورتین اور ظاہری نجاست کو دور کرنے کی شرط ہے یا نہیں ہے۔ چونکہ باطنی جو طہارت ہے غسلیہ وضو کرنے والی، اس کے بارے میں تو پہلے بیان ہو چکا ہے، واضح ہے، چاہے بچہ ہو یا بڑا ہو وہ تو نماز میت میں شرط نہیں ہے۔ محمد بن مسلم کوفی کی روایت ہے امام باقر و امام صادق علیہ السلام میں سے ایک سے، سألتہ عن رجل تفجعہ الجنازہ وہو علی غیر طہر، ایک بندے کے سامنے اچانک جنازہ لایا جاتا ہے، وہ طہارت کی حالت میں نہیں ہے، فرمایا فلیکبر معہم، فرمایا کہ وہ ان کے ساتھ تکبیر کہہ سکتا ہے۔ یونس بن یعقوب کی روایت ہے، سألت ابا عبداللہ عن الجنازہ اصلی علیہا علی غیر وضو، میں بغیر وضو کے اس پر جنازہ پڑھ سکتا ہوں، فرمایا نعم انما هو تکبیر و تسبیح و تحمید و تہلیل کما تکبر و تسبح فی بیتک علی غیر وضو، یہ اسی طرح تکبیر، تسبیح اور حمد اور لا الہ الا اللہ کہنا ہے جیسے تم گھر میں بغیر وضو کے بھی تسبیح وغیرہ کرتے رہتے ہو۔ محمد بن مسلم کی روایت امام صادق علیہ السلام سے حیض والی عورت کے بارے میں سوال کیا تو صلی علی الجنازہ، جنازے پر نماز پڑھ سکتی ہے؟ قال نعم ولا تقف معہم، ان کے ساتھ کھڑی نہ ہو، لا تقف معہم، وقف یاقف، لا تقف معہم اس کو پڑھیں گے تاکہ یہ جو ہے مضارع کا صیغہ ہو اور اس نہیں کے معنی میں ہو، لا تقف معہم ان کے ساتھ کھڑی نہ ہو، لا تقف معہم کا معنی نہیں بنے گا، وہ امر مخاطب مذکر کا صیغہ ہوتا ہے، یہ عورت کے لیے ہے۔ اچھا، اسی طرح ازالت الحدث شرط نہیں ہے تو ازالت الخبث بھی شرط نہیں ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے، جیسا کہ صاحب جواہر نے کہا ہے۔ شہید اول نے ذکر شیعہ میں تردد کیا ہے،
اور خود اعتراف کیا ہے کہ اس کے بارے میں مجھے کوئی نص نہیں ملی اور فتویٰ بھی نہیں ملا۔ اور ازالت الخبث شرط نہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ حیض والی عورت کو نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے، حالانکہ اس کو حیض کا خون بھی موجود ہوتا ہے، تو وہ جو نجاست ہے اس کو معاف کی گئی ہے، حالانکہ وہ دماء ثلاثہ میں سے آتا ہے اور وہ اصلاً معاف نہیں ہوتا۔ اور یونس بن یعقوب کی روایت میں بھی جو علت بیان کی گئی ہے کہ وہ تو تسبیح ہے، تکبیر ہے، جیسے گھر میں تم بغیر وضو کے تسبیح تحلیل کر لے تو یہ بھی ہو جاتا ہے، تو پھر اس میں کپڑوں کا بھی پاک ہونا یا بدن کا پاک ہونا شرط نہیں ہوگا۔ شہید ثانی نے تردد کیا ہے کہ نماز میت نماز ہے یا نہیں ہے، اور نماز میں طہارت کا شرط ہونا خبث سے یہ تو واضح ہے۔ یہ جو تردد کیا ہے شہید ثانی نے، اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک نماز جنازہ پر نماز کا اطلاق مجازی ہے، اسی وجہ سے اس میں طہور اور طہارت وضو غسل شرط نہیں ہے، حالانکہ معصوم کا فرمان ہے لا صلاۃ الا بطہور، کہ نماز تو بغیر طہارت کے نہیں ہو سکتی، اور اس میں رکوع و سجود بھی نہیں ہے، حالانکہ نماز انہی کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی رکوع اور سجود اس میں ارکان ہوتے ہیں۔ اس لیے فاضل بن شاذان کی روایت جو ابو الحسن رضا علیہ السلام سے ہے، اس میں ہے انما جوزنا الصلاۃ علی المیت بغیر وضو لانه ليس فيها رکوع وسجود انما هي دعاء ومسألہ، فرمایا ہم نے نماز میت کو بغیر وضو کے جائز قرار دیا کیونکہ اس میں رکوع سجود نہیں ہے، وہ تو دعا ہوتی ہے، بخشش کا سوال ہوتا ہے۔ وقد يجوز ان تدعو الله وتسأله على اي حال كنت، اور بغیر طہارت کے بھی دعا ہو سکتی ہے اللہ سے۔ انما يجب الوضوء في الصلاة التي فيها ركوع وسجود، اس نماز میں وضو واجب ہوتا ہے جس میں رکوع و سجود ہو۔ اور یونس کی روایت میں بھی ہے کہ یہ دعا اور تکبیر ہے۔ اچھا، ساتر عورتین یعنی شرمگاہ کو چھپانے کے حوالے سے تو شہید نے ذکر میں شرط لگائی ہے ان تمام چیزوں کی جو نماز یومیہ میں شرط ہوتی ہے، مگر جو دلیل کے ساتھ خارج ہو جائے۔ طہارت از حدث تو خارج ہو گئی ہے، اور باقی انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ یہ نماز ہوتی ہے تو نماز والی تمام شرائط ہوں گی، ساتر عورتین بھی واجب ہوگا، اور ساتر عورتین جو ساتر ہوگا کپڑا اس کی بھی تمام شرائط واجب ہوں گی، پھر وہ ریشم کا بھی نہیں ہو سکتا اور باقی بھی، جیسا کہ پھر موانع نماز بھی اس میں نہیں آنے چاہیے، مبتلات اور موانع جو ہوتے ہیں جیسے کلام کرنا یا اس میں ہنسنا وغیرہ۔ اس میں اشکال ہے کہ جناب علی نماز جنازہ پر جو اطلاق ہے نماز کا یہ حقیقی نہیں ہے، بلکہ یہ تو دعا اور تکبیر و تحلیل ہے۔